السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ میں جو ہے وہ اگر پاکستان میں کام کرتا ہوں اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں اور میری جو سیلری ہے وہ تقریباً 50,000، اسی طرح اگر میں انڈیا میں کام کرتا ہوں اور میری سیلری تقریباً 25,000 یا 30,000، یا اسی طرح میں سعودی میں یا دبئی میں کام کرتا ہوں اور میری سیلری جو ہے وہ 2,000 یا 3,000 جو ہے وہ ریال ہے، تو کیا مجھے یو کے موو کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہوا کیونکہ بہت تیز تھی، یہاں پہ ہر ٹائم ہوا جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، تو اس وجہ سے میں وہاں سے موو کر کے ایک ذرا چھپی سی جگہ پہ جہاں پہ ہوا جو ہے وہ اس کا اثر اتنا زیادہ نہ ہو۔ تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور یہ کیونکہ میرے سے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا جو ہے وہ یوٹیوب پہ نیچے کمنٹس کر کے بولتے تھے کہ میں پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا نیپال میں یہ کام کرتا ہوں، اور کیا مجھے یو کے موو کرنا چاہیے یا نہیں، تو کیا یہ میرا ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایون میں خود اپنی بات بھی کروں تو میں بھی پاکستان میں ایک رسپیکٹیبل کام کر رہا تھا، اچھا گزارا چل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کام چھوڑ کے میں یو کے آیا، تو کیا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ ایون میں اپنے بھائی کی بات کروں گا تو وہ بھی میرڈ تھا، ایک جو ہے وہ اچھی لائف سٹائل گزارا تھا پاکستان میں، اور وہ بھی وہاں سے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے یو کے موو ہو گیا۔ تو کیا یہ ڈیسیجن کرنے کے بعد آپ کو ریگریٹ تو فیل نہیں ہوتا، یا آپ کا یہ ڈیسیجن آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے آنے والے فیوچر جو ہے وہ بینیفیشل ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں بات کروں گا کہ اگر آپ نے ریسنٹلی ایف ایس سی کی ہے یا انٹر کیا ہے تو آپ کو یو کے جو ہے وہ آنا چاہیے یا نہیں۔ تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا، ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے پیسے جو ہے وہ تھوڑے سے زیادہ لگیں گے اور آپ کو محنت بہت زیادہ کرنی پڑے گی یہاں پہ آگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کیونکہ بڑی لمبی ہوگی، گریجویشن 3 یا 4 سال کی ہوگی، تو اس کے لیے آپ کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، تو آپ کو تقریباً یہاں پہ 1.5-2 کروڑ جو ہے وہ ان کو فی جو ہے وہ 3 یا 4 سالوں میں دینی پڑے گی، جو سٹارٹ میں آپ یا دے کے آؤ گے شروع میں، پھر یہاں سے باقی آپ کما کے ہی دو گے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی آپ کو کام کر کے محنت کر کے ان کو دینے لیکن اس کے برعکس آپ کا فائدہ کیا ہے اگر آپ گریجویشن میں آتے ہو؟ تو گریجویشن کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کیونکہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے، ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ سیٹلمنٹ کے چانسز آپ کے زیادہ ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 10 ایئر روٹ پہ جا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ نے گریجویشن کی ہے تو آپ جو ہے وہ 10 ایئر روٹ پہ ایسے جائیں گے کہ آپ پہلے بیچلرز کر لیں، پھر آپ ماسٹرز کر لیں، پھر آپ کو پی ایس ڈبلیو بھی ملے گا، پھر اس طرح آپ کا جو ہے وہ ٹائم یہاں پہ زیادہ ہوگا۔ لیکن آپ کو بات وہی ہے کہ اس ٹائم آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سے 20 سال کے درمیان میں ہوتی ہے، تو آپ کو محنت جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو محنت سے اگر آپ گھبراتے نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ بیچلرز میں آ جائیں، لیکن بیچلرز میں پرسنلی اگر میں ہوتا تو میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی ایک تو ایج کم ہوتی ہے، آپ اتنے زیادہ میچور نہیں ہوئے ہوتے، آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بیچلرز میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کسی کو کہ بیچلرز پہ جو ہے وہ آئیں، کیونکہ محنت بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کا پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ آنا چاہتے ہو بس ہر صورت میں نے باہر ہی جانا ہے، تو پھر آپ آ جاؤ، اللہ کا نام لے کے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر یہ سوچ کے آنا کہ محنت بہت زیادہ ہے، ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے بیچلرز میں، لیکن یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ یہ ملک آپ کو آپ کی محنت کے پیسے دے گا، آپ کے پیسے، آپ کی محنت یہاں پہ حلال ہوگی، حرام نہیں ہوگا یہاں پہ کچھ بھی۔ تو یہ چیز جو ہے آپ بھول جائیں کہ آپ محنت کریں تو آپ سکسیزفل نہ ہو، یہاں آپ محنت کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی 100% شیور سکسیزفل ہوں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں بیچلرز جنہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ ماسٹرز میں آنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے اچھی بات ہے کہ آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے اور آپ ماسٹرز میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ اگر پاکستان میں جو ہے وہ کوئی جاب کر رہے ہیں جس کی سیلری 50,000 ہے، تو اس کے کچھ سینیریوز ہیں، وہ سینیریو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود ڈیسیجن کر لیجئے گا کہ کیا مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کہ لائف سٹائل پاکستان یا انڈیا میں اور یو کے میں کیا ڈیفرنس ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے جو آپ کو کمی فیل ہوتی ہے یہاں پہ وہ اپنے پیرنٹس یا والدین یا اپنے سبلنگز کی، اپنے بردر، بھائی بہن
اپنے دوستوں کی آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ کمی فیل ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری موسٹلی ویڈیوز میں اکیلا ہی ہوتا ہوں، اور خود ہی میں نے سٹینڈ لگایا ہوتا ہے اور سٹینڈ لگا کے میں بنا رہتا ہوں. کوئی میری ویڈیو بھی نہیں بناتا. ایون میں کئی گلیوں میں چھپ کے اور کسی جگہ پہ بیٹھ کے اکیلا ہی، اور پیچھے سے بھی کوئی بندہ نہیں آ رہا اور کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اگر آپ جو ہے اپنے گھر والوں، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور رہنا جو ہے آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ آ جائیں یہاں پہ، آپ کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہونے لگا. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہو گیا. اس کے برعکس دوسرا نیگیٹو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک، کیونکہ ملک سے دوسرے ملک میں آتے ہو تو آپ کا ماحول سارا، آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ سارا چینج ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کام سارے خود کرنے پڑتے ہیں. آپ انڈیپینڈنٹ ہو کے، آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے یہاں، آپ اپنے سہارا بس خود ہی ہو. آپ جو ہے وہ اپنے سہارا بس خود ہی ہو. آپ بیمار ہوتے ہو، آپ ٹھیک ہوتے ہو، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو دیکھنا ہے. لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ بھی ہے، کیونکہ اس سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے خود اپنے پیسے کما کے اپنا رینٹ خود دینا ہے، اپنا بل خود دینا ہے، اپنا کھانا خود بنانا ہے. تو یہ جو ہے اس کو آپ نیگیٹو یا پازیٹیو دونوں میں لے سکتے ہو. اب ہم کچھ جو ہے وہ فائدوں کی بات کر لیتے ہیں. اگر آپ بیچلرز کے بعد یہاں ماسٹرز میں آتے ہو اور پاکستان میں آپ جو ہے یا انڈیا میں آپ 25,000 آپ سے انکم لے رہے تھے، تو آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ آ کے آپ کے کتنے پیسے بچیں گے اور کتنے آپ کے بنیں گے. تو جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں آپ یہاں پہ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ کے آنی ہے کہ جب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ہو سکتے ہیں انڈیا پاکستان سے کچھ پیسے منگوائیں، آپ ان کو واپس جو ہے وہ نہیں بھیج سکتے اگر آپ نے جو ہے وہ ساری فیس پہلے جو ہے وہ سال میں دینی ہے. کیونکہ آپ جب فیس افورڈ کر رہے ہوں گے، آپ محنت بے شک جتنی مرضی کریں، تو آپ جو ہے وہ ان کو کچھ سپورٹ نہیں کر سکتے ڈیورنگ اسٹڈیز. تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آنی ہے. پھر دوسری یہ چیز ہے، آپ کو جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ PSW کے اندر فل ٹائم کام کر کے آپ جو ہے جتنے آپ نے پیسے لگائے ہوں گے اس سے ڈبل ٹرپل آپ جو ہے وہ، اگر آپ اور جابس بھی کرتے رہتے ہو، آپ کی فیلڈ جاب نہیں بھی ملتی، تو آپ بیچلر کے فوراً بعد جو ہے وہ کما سکتے ہو یہاں سے. لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، آپ کا کھانا بہتر ہوگا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ایک خوبصورت جگہ پہ رہیں گے، خوبصورت ماحول میں. اور یہ اس قسم کی ہوا بھی آپ گرمیوں میں بھی، سمرز کا مہینہ ہے، یہ سمرز کا موسم ہے، لیکن اس طرح کی ہوا، ایون جیکٹ میں نے پہنی ہوئی ہے، اور ایون جو ہے وہ ہوا اتنی تیز چلتی ہے کہ جو ہے آپ کو گرمی کبھی فیل ہی نہیں ہوگی یہاں پہ. تو موسٹلی جو ہے آپ کو گرمی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں فیل ہوگی. لیکن یہ ایک اور بینیفٹ جو ہے وہ، جو کہ میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن یہ بینیفٹ بھی مجھے یہاں پہ مل گیا. اس کے برعکس لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، جو بیچلر جس نے کیا اور بیچلر کے بعد اس کو کوئی جاب نہیں ملی، تو میں کہتا ہوں آپ زیادہ سوچو نہ اور آپ بس آ جاؤ. اگر آپ نے بیچلر کیا ہے اور آپ کو کوئی جاب نہیں ملی اور آپ جو ہے بس آپ نے سوچ لیا کہ آپ نے باہر جانا ہے، تو پاکستان کے حالات اس قسم کے بن چکے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے بس آ جاؤ. کیونکہ یہاں پہ جب آ جاؤ گے تو کوئی نہ کوئی رستے اللہ نکالتا رہے گا. اگر آپ کا آسٹریلیا ہوتا ہے تو آپ آسٹریلیا چلے جاؤ، یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آ جاؤ. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جاب نہیں کرتے بیچلرز کے بعد تو آپ آنکھیں بند کر کے آ جاؤ. اس کے برعکس اگر آپ ایک ایوریج سی جاب کر رہے ہو، جیسے 50,000 روپیہ آپ کما رہے ہو، تو آپ جو ہے پھر آپ سوچو کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. کیا آپ صرف PR لینا چاہتے ہو، یا آپ ایک ایکسپوجر لینا چاہتے ہو باہر کا، یا آپ جو ہے بس آپ کو ایک شوق ہے، یا آپ اپنی انکم زیادہ جنریٹ کرنا چاہتے ہو. تو آپ ان پریفرنس کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کریں. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں مجھے آنا چاہیے نہیں. تو ہر بندے کی سینیریو ڈیفرنٹ ہے، اس کے شوق ڈیفرنٹ ہے، اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہے. اس کے لحاظ سے ایک جنرل ڈیسیجن جو ہے وہ بتانا کافی ڈیفیکلٹ ہے. جیسے میں اپنے بھائی کی اگزامپل دیتا ہوں، تو وہ پاکستان میں ایک اچھی جاب کر رہا تھا، اس کی وائف بھی جاب کر رہی تھی، اور ان کی ایک انکم لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاکستان میں تھی. اس کے باوجود وہ یہاں پہ موو کر کے آئے. یہاں پہ موو کرنے کے تقریباً 6 مہینے تک انہوں نے یہی کہا کہ ہم پاگل تھے جو یہاں پہ آ گئے، ہمیں کیا ضرورت تھی، ہم اتنا اچھا لائف سٹائل جو ہے وہ پاکستان میں گزار رہے تھے، ہم یہاں کیوں آ گئے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سٹارٹ میں آپ کو بہت زیادہ مشکل جابز کرنی پڑتی ہیں،
تو ان جابس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ میرا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ غلط ہوگا. تو آپ بھی جب پاکستان یا انڈیا سے آئیں گے تو اگر آپ اچھی جاب کر رہے ہیں پاکستان میں تو آپ کو ایک دفعہ ریگریٹ ضرور ہوگا کہ میں یہاں کہاں پہ آ گیا ہوں. لیکن کچھ ٹائم بعد آپ کی چیزیں جو ہے وہ چینج ہونے لگ جائیں گی. آپ کا یہاں پہ دل بھی لگ جائے گا, آپ یہاں پہ خوش ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہاں پہ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے سمرز میں تو پھر آپ خوش ہوتے ہیں. جیسے ابھی یہ سورج جو ہے وہ نکل آیا, تو سورج جب نکلنا شروع ہوگا تو آپ کو خوشی ہوگی. پھر آپ نے کھویا کیا اور پایا کیا. اگر آپ پاکستان میں جو ہے وہ 50,000 کی جاب کر رہے تھے تو آپ صرف ایک لائف سٹائل پائیں گے. باقی یہاں پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں, یعنی آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ وائف ہیں, یا جو بچے آپ کے نہیں ہیں صرف آپ کی وائف ہیں, آپ کی شادی ہوئی ہے, یا تو پھر آپ یہاں سے ایک لائف سٹائل تو گزار لیں گے. لیکن پاکستان میں پیسے بھیجنے والی یا انڈیا میں پیسے بھیجنے والی بات جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے خرچے بھی اتنے ہی ہوں گے جتنا آپ نارمل کمائیں گے. ہاں, آپ اگر ڈبل محنت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ اپنی وائف کو ٹائم نہیں دے رہے, لیکن آپ صرف ایک پیسوں کی گیم بنے ہوئے ہیں. تو پھر آپ ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے بہت پیسے کما کے پیچھے بھیج دیں. ادروائز جو ہے پھر آپ پیسے یہاں سے کما کے پیچھے بھیجنے والی کام مشکل ہے. جتنے آپ کمائیں گے وہ یہیں پہ لگ جائیں گے, وہ یہیں پہ ہی آپ کے جو ہے, کیونکہ انہوں نے سسٹم کچھ اس قسم کا بنایا ہوا ہے کہ جو آپ پیسے کماتے ہیں وہ یہیں پہ لگتے رہتے ہیں. اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں تو فیملی پہ آنے کے فائدے بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فیملی والا ماحول ملتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کا دل لگا رہتا ہے اور آپ کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا. تو یہ فائدے بھی ہیں. تو آپ نے اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ اپنی مرضی سے لینا ہے. پھر اس کے برعکس اب سعودیہ والوں کی بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ سعودیہ میں جو رہتے ہیں تو کیا ان کو جو ہے وہ یہاں پہ موو کرنا چاہیے یا نہیں, یا دبئی میں رہتے ہیں اور وہ جو ہے وہ 2-3 ہزار ریال وہاں پہ پیسے لے رہے ہیں. تو آپ نے بھی ان ساری سینیریوز کے مطابق, جیسے سعودیہ میں PR یا نیشنلٹی مشکل ہے یا دبئی میں, اسی طرح یہاں پہ بھی تقریباً مشکل ہے. لیکن محنت کریں تو آپ کو مل جاتی ہے. لانگ ٹرم میں کسی نہ کسی ٹائم پہ آپ کو مل ہی جاتی ہے. لیکن سعودیہ اور دبئی سے موسم یہاں کا بہت اچھا ہے, یہاں پہ ٹھنڈ رہتی ہے. وہ لوگ بارش کو, مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ میں رہتے ہیں وہ بیچارے بارش کو اور گرینری کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ہر جگہ گرینری نظر آئے گی, بارش ہر ٹائم ہوتی رہے گی, موسم بہت اچھا ہے. تو موسم آپ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے انجوائے کر لیں گے. اس کے برعکس لانگ ٹرم میں اگر آپ سوچیں تو اگر آپ سعودیہ اور دبئی میں ایک فیلڈ کی جاب کر رہے ہیں, جیسے آپ اگر الیکٹریکل انجینئر ہیں تو آپ انجینئرنگ کی جاب کر رہے ہیں, آپ نے BBA کیا, فیلڈ کی جاب کر رہے ہیں, اور آپ ایک تقریباً پاکستانی لحاظ سے دیکھا جائے تو 3-4 لاکھ روپے اگر آپ کما رہے ہیں, تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہیں پہ رہیں, آپ یہاں پہ نہ آئیں. اس کے برعکس اگر آپ کوئی آزاد ویزے پہ ہیں اور آپ جو ہے وہ کوئی خاص آپ کی مزدوروں والی زندگی ہے تو آپ پھر ضرور آئیں, کیونکہ وہاں کی پھر زندگی سے یہاں کی زندگی بہت بہتر ہے. لیکن اگر آپ فیلڈ کی جاب کر رہے ہیں, آپ کو پیسے بھی ملے ہوئے ہیں, آپ کو کام بھی آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے, تو پھر آپ نہ آئیں, کیونکہ یہاں پہ سٹارٹ میں آپ کو 8 جابز ہی کرنی پڑیں گی اور فیلڈ کی جاب ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ جو ہے وہ تھک جائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انہوں نے ڈیسیجن جو ہے وہ ان کا یہ صحیح ہے یہاں موو کرنے والا یا نہیں. تو مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور کسی قسم کے یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں بتائیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.